Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. My leader, Mian Anjum Nisar Sahab, honorable guest, speakers, اور میرے ینگسٹر السلام علیکم. تو میرے خیال میں ابھی بکرم صاحب شکوائے ظلمت سب والا فریضہ تو ہم سب بڑے اچھے طریقے سے انجام دے دیتے ہیں، اور اپنے حصے کی شمع کیسے جلانی ہے تھوڑا سا اس پہ بھی ڈسکس کر لیں. میرے خیال میں ایکچولی میرے خیال میں میرے دوست جتنے یہاں بیٹھے ہیں، کوئی ہمارا ماضی شاید اتنا اچھا نہیں گزرا، ہمارا حال بھی ایسا نہیں ہے کہ جس میں ہم بہت زیادہ فخر کر سکیں، لیکن میں سمجھتا ہوں جو مستقبل ہے میرے سامنے بیٹھا ہوا یقیناً یہ تابناک ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کی آگے جا کے باغ دوڑ سنبھالنی ہے، اور ہم ہی لوگوں نے ان کو بتانا ہے کہ یہ ملک کیسے ٹھیک ہوگا. دیکھیں، ہم بینگ بزنس مین، میں آپ کو بتاؤں کہ ہم لوگ کرتے یہ ہیں کہ ڈائیگنوز کرتے ہیں. ہمارا کام ہے چیزوں کو ڈائیگنوز کرنا، ہماری اکانومی کے کیا کیا پرابلمز ہیں وہ حکومت کے سامنے رکھیں تاکہ وہ اپنی پالیسیز ایسے بنائیں کہ یہ جتنے پرابلمز ہماری اکانومی کو درپیش ہیں ان سے ایوائڈ کیا جا سکے. میں آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا کمپیریزن رکھتا ہوں. ایکچولی ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم چیزوں کی، ہمارے ہاں جتنے بھی ایشوز ہیں وہ بیسیکلی چیزوں کی مینجمنٹ کے حوالے سے ہیں. فار ایگزامپل آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے اس وقت جو آئی ایم ایف سے یہ جو ہماری ریسنٹ ڈیل ہوئی ہے دیٹ از اراؤنڈ $3 بلین، اور اس کے لیے ہم نے جتنی سینکشنز لگوائی ہیں اور جتنے ہمارے ملک کی اکانومی پہ ایکسٹرا آرڈنری بوجھ پڑا ہے اور کچھ ٹیکسز لگے ہیں، وہ سارا کچھ ہونے کے بعد ہم نے تقریباً $3 بلین ہمیں قرضہ ملا ہے. اور لاسٹ ایئر جو ہماری ایس او ایز جو ہیں اسٹیٹ اون انٹرپرائزز، وہ ہمارے ادارے جنہوں نے پاکستان کو کما کے دینا تھا، ان کا نقصان ہے $850 بلین پاک روپیز. دیٹ از ایکولنٹ ٹو $3 بلین. سو آپ اندازہ لگائیں کہ جو چیز ہم ایک ساری یہ شرائط منوا کے لے رہے ہیں اور وہ ہماری ساری لیکیج وہاں سے ڈرین ہو رہی ہے، تو ہم اپنے آپ کو کیا اس یعنی یہ کیپیبل نہیں کر سکتے کہ ہماری یہ جو اسٹیٹ اون انٹرپرائزز ہیں ان کا پچھلے 10 سالوں میں جو نقصان ہے دیٹ از اراؤنڈ $19 بلین. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا مسئلہ مینجمنٹ کا ہے، اور اس مینجمنٹ کے حوالے سے ہم نے اپنی گورنمنٹ کو بتانا بھی ہے، اور ہم یہ بھی بتائیں گے کہ ان کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے. ہمارے جو پرسنل ریسورسز ہیں ان کو یوٹیلائز کرتے ہوئے ہم اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں. ہمارے پاس بہت سارے ایسے ایوینیوز ہیں. میں پچھلے دنوں پڑھا تھا کہ اس وقت جو حلال فوڈ کی اکانومی دنیا میں $1.5 ٹریلین ہے، اس میں ہمارا شیئر نہ ہونے کے برابر ہے. اس وقت جو بلیو اوشن اکانومی ہے وہ بھی تقریباً $1.5 ٹریلین ہے، اور ہم اس وقت آپ کو پتہ ہے بحیرہ عرب کے کنارے پہ بیٹھے ہیں، تو اس میں بھی ہمارا شیئر بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. تو ان چیزوں سے ہم اپنی انکم کو جنریٹ کر سکتے ہیں. اور سب سے بہتر میں یہ سمجھتا ہوں، آپ یہ سمجھیں کہ ہماری پروڈکشن، میں لاسٹ ایئر ایک کمپیریزن ڈرا کر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ہماری جو پروڈکشن، کاٹن کی پروڈکشن لاسٹ ایئر تھی 10 ملین بیلز تھی، اور ہماری اس کے اگینسٹ جو ایکسپورٹ ہے ٹیکسٹائل سیکٹر کی $17 to $18 بلین ہے. وائل ان بنگلہ دیش ان کی جو کاٹن پروڈکشن ہے 7 ملین بیلز ہے، اور ان کی جو ایکسپورٹ ہے دیٹ از اراؤنڈ $40 بلین. تو کیا ایسی ان کے پاس وہ گدر سنگھی ہے کہ وہ ان کی ایکسپورٹ ہماری کاٹن پروڈکشن سے کم ہونے کے باوجود اراؤنڈ مور دین ڈبل ہے. تو یہ سارے ایشوز R&D کے ہیں، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے ہیں، مینجمنٹ کے ہیں، کہ جس کے بارے میں کسی نے کہا تھا کہ شوق سے نور نظر لختے جگر پیدا کرو اور ظالموں تھوڑی سی گندم بھی مگر پیدا کرو. میں بتاتا ہوں تمہیں اہل مغرب کا زوال، اہل مغرب کو مسلمانوں کے گھر پیدا کرو، اور ڈاکٹر اقبال کا شاہین تو کب کا اڑ چکا، اب کوئی اپنا مقامی جانور پیدا کرو. تو میں یہ گزارش کروں گا کہ ہم اپنے پرسنل ریسورسز
کو کیسے یوٹیلائز کر سکتے ہیں. ہم نے اپنی گورنمنٹ کو یہ ضرور بتانا ہے, ہم نے اپنے آپ میں پاکستانیت کو پیدا کرنا ہے. اس وقت میں دیکھ رہا ہوں بڑی کمی ہے, حالانکہ یہ جو پچھلے دنوں ایک ایکسرسائز ہوئی ہے انڈیا کی طرف سے, میں یقین کریں ہمارا ایک ایز اے نیشن نوریل بھی ڈیولپ ہوا ہے, اور فخر بھی کر سکتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے ہماری آرم فورسز نے اس کا مقابلہ کیا ہے. لیکن ایز اے نیشن میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارا میڈیا, جس طرح میں نے کمپیریزن کیا, ہمارا میڈیا جس اچھے سے جسٹ بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے چیزوں کو ریپرزینٹ کیا, اور وہاں میں دیکھ رہا تھا کہ وہ ہمارے لاہور کو فتح کر چکے تھے. میں اس وقت خوش قسمتی سے کہ کے پی ٹی کا ایکٹنگ چیئرمین ہوں, اور مجھے 8 مئی کی شب کو پتہ لگا کہ کے پی ٹی بھی فتح ہو چکی ہے. اور میں نے جب وہاں پہ اپنے دوستوں کو فون کیا, نیوی والوں کو, انہوں نے کہا جی سر ایسی کوئی بات نہیں ہے, اور ہم تیار بیٹھے ہیں کہ وہ آئیں اور ایسا سبق سکھائیں گے کہ آئندہ 50 سال یاد رکھیں گے. تو میرے خیال میں بڑا آپٹمسٹک ہوں. میں ظاہر ہے اسی ملک, میں نے بھی یہ جو آج وہاں سے اٹھ کے یہاں پہ آ کے کھڑا ہو گیا ہوں صرف اس وجہ سے کہ اس ملک کی جو کیپیسٹی ہے, اس کی کیپیبلٹی ہے, وہ اللہ جانتا ہے کہ ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. میں آپ اسٹوڈنٹ سے گزارش کروں گا کہ ہم 250 ملین پاپولیشن, اتنی بڑی کنزیومر مارکیٹ ہیں. میں جو چیز امپورٹ کرتا ہوں, انجم نثار صاحب یہاں بیٹھے ہیں, وہ وہی چیز وہ یہاں مینوفیکچر بھی کرتے ہیں. اور میں یقین کریں آپ کو بتاتا ہوں کہ اتنی ماس پروڈکشن یہاں پہ اس آئٹم کی ہے, اور اتنا یہ صرف ایک آئٹم اتنی بلک کوانٹٹی میں امپورٹ بھی ہوتا ہے, اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہاں جاتا ہے. یہ صرف اس ملک کی پاپولیشن کی وجہ سے ہے. اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں, میں اپنی یونیورسٹی کے یہ جو فیکلٹی ممبرز بیٹھے ہیں ان کو کہوں گا کہ ہماری جو یوتھ ہے اس کی کریکٹر بلڈنگ پہ توجہ دیں. اور میری اگر ایک خواہش ہے کہ جو اقبال ہے ہمارے قومی شاعر, ان کا شکوہ جواب شکوہ آپ مینڈیٹری کر دیں ہمارے یعنی یہ جو ان کے سبجیکٹ میں, تاکہ پتہ لگے کہ ہماری جو میسیجز تھے ہمیں ملے وہ کہاں سے, ان کے کیا تھے. تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنی سکل ڈیولپمنٹ پہ جو توجہ دیں. جس طرح یہ پروڈکٹ کی ہوتی ہے نا, آپ ان کو ویلیو ایڈ کرتے ہیں. ٹیکسٹائل, کاٹن سے دھاگا بنتا ہے, دھاگے سے پھر کپڑا بنتا ہے, کپڑے سے گارمنٹس بنتی ہیں. اسی طرح آپ جب علم حاصل کرتے ہیں پرائمری سے, سیکنڈری سے پھر ہائر ایجوکیشن کی طرف, تو آپ لوگوں کو میں کہوں گا کہ اپنی سکل ڈیولپمنٹ کی طرف بھرپور توجہ دیں. اس ملک میں اس ملک میں بڑا پوٹینشیل ہے ترقی کا, اور اس پوٹینشیل کو یوٹیلائز کرتے ہوئے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اپنے ملک کو ترقی کی راہ پہ گامزن کر سکیں. تھینک یو سو مچ.